students, Assalamu alaikum. Today our topic is town traders and craft persons from 7th class social science. तो बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ा, वहीं से आगे इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे इस तरह से है कि फायर्स कंपटीशन एमंग वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप्स, द गोलकोंडा नोबल्स, पर्शियन मर्चेंट्स, तेलुगु कुमती चैटर्स एंड यूरोपियन traders made the city populous and prosperous. तो जब इनके दरमियान सख्त मुकाबला हुआ, बहुत तेज़ तुरश मुकाबला हुआ, इन बहुत सारे जो ट्रेडिंग ग्रुप्स थे, ये तजारती जो ग्रुप्स थे ये लोगों के, तो उनके दरमियान जैसे ये गोलकोंडा नोबल्स या पर्सन मर्चेंट थे या तेलुगु कुमती या यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे, इनके दरमियान बहुत बड़ा क्या हुआ, कंपटीशन हुआ, मुकाबला हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने शहर को क्या कर दिया, बहुत पॉपुलेशन भी बढ़ गई और अमीरी भी बढ़ी इस शहर में। As the Mughal began to extend their power to Golconda, their representative, the governor, Mr. Jumla, who was also a merchant, began to play off Dutch and the English against each other. तो कहता है कि जब ये मुग़ल जो थे, इन्होंने अपना पावर गोलकोंडा के ख़िलाफ़ क्या किया, अपना पावर बढ़ाया, और जो इनका वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव था गवर्नर मिस्टर जुमला, तो वो एक क्या था, ताजर था। तो उन्होंने डचेस और जो थे ये इंग्लिश, इनको एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर दिया। इन 1686 एंड 1687 मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब एनेक्टेड गोलकोंडा। तो 1686 और 1687 में जो मुग़लों का बादशाह औरंगज़ेब था, तो इसने क्या किया, गोलकोंडा जो थे उनको अपने साथ मिला दिया अपने साथ। दिस काज़ द यूरोपियन कंपनीज टू लुक फॉर अल्टरनेटिव। तो इसकी ये वजह हुई, जो यूरोपियन कंपनीज थी उन्होंने कोई फिर दूसरा रास्ता देखा। तो इट वाज ए पार्ट ऑफ न्यू पॉलिसी ऑफ द English East India Company that it was not enough if a port had connection with the production center of the hinterland. तो कहता है कि ये जो था, इट वाज ए पार्ट ऑफ न्यू पॉलिसी, ये एक नई पॉलिसी का हिस्सा था कि ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दैट इट वाज नॉट एनफ, उनके लिए काफ़ी नहीं था, इफ़ पोर्ट हैड कनेक्शन विद द प्रोडक्शन सेंटर, अगर कोई पोर्ट जो उनकी जगह जो होती है वो प्रोडक्शन सेंटर के साथ मुंसलिक होती है, ऑफ द हाइंडरलैंड, या उसको दूसरी तरफ कहीं से उसके साथ वो होती है। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर इट वाज फेल्ट शुड कंबाइन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रोल। तो उनको क्या करना चाहिए, जो नई कंपनी जो थी, ट्रेड सेंटर था उनका, इट वाज फेल्ट, उनको ये महसूस हुआ था कि शुड कंबाइन, कि उनको आपस में मिलाना चाहिए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल जो रोल था। एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव टू बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, मसूलीपट्टनम lost both its merchant and prosperity and decline in the course of the 18th century. कहता है कि जो कंपनी के जो ट्रेडर्स थे, जब उन्होंने मूव किया कहाँ की तरफ, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास की तरफ, जब और मसूलीपट्टनम, तो उन्होंने जब उधर की तरफ रुख किया इन शहरों की तरफ, तो लास्ट बोथ इस मर्चेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, उन्होंने बहुत सारी अपनी दौलत भी खो दी और अपने मर्चेंट भी, एंड डिक्लाइन इन द कोर्स ऑफ 18th सेंचुरी, और ये जो था इनका वो 18th सेंचुरी में ये सब ख़त्म हो गया। बीइंग टुडे नथिंग मोर देन ए डिलापिडेट लिटिल टाउन, के वो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं था, बर्बाद एक छोटा सा टाउन वहाँ पे रह गया है। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स इन द 16th and 17th century, European countries were searching for spices and textile, which had become popular both in Europe and West Asia. कहते हैं 16th and 17th century यूरोपियन जो थे, यूरोपियन कंट्रीज़ वेयर सर्चिंग फॉर स्पाइसेस, इन्होंने किसकी सर्च शुरू की, स्पाइसेस और टेक्सटाइल, मसाले वगैरह और टेक्सटाइल यानी कपड़े वगैरह
سرچ شروع کی which had become popular جو کیا ہوئے بعد میں مشہور ہو گئے both in Europe and West Asia یورپ میں اور ویسٹ ایشیا میں. The English, Dutch and French formed East India companies in order to expand their commercial activities in the East. جو یہ انگلش اور ڈچز اور فرینچ تھے تو انہوں نے کیا کیا ایسٹ انڈیا کمپنیز فارمڈ ایسٹ انڈیا کمپنیز ان آرڈر ٹو ایکسپینڈ دیئر کمرشل ایکٹیویٹی اور تو انہوں نے اپنی جو تھی کمرشل ایکٹیویٹیز پھیلا دی ان دا ایسٹ. Initially, great Indian traders like Mullah Abdul Ghaffar and Virji Vora, who owned a large number of ships, competed with them. تو انہوں نے کیا کیا پھر جو یہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی ان نے پھیلا دیا اپنا کمرشل ایکٹیویٹیز ان دا ایسٹ اور آخر پہ کیا ہوا گریٹ انڈین ٹریڈرز جو تھے لائک ملا عبد الغفار اور ورجی وورا جن کے اپنے کیا تھے بہت سارے شپ تھے کمپیٹیڈ ود دیم ان کے ساتھ ان کو نے مقابلہ شروع کر دیا. However, the European company used their naval power to gain control of the sea trade and forced Indian traders to work as their agents. تو آخر پہ کیا ہوتا ہے کہ however دا یورپین کمپنیز جو یہ یورپین کمپنیز جو تھی انہوں نے کیا کیا یوز اٹ دیر نیول پاور. اب انہوں نے اپنے سمندری جہازوں کا پاور استعمال کیا ٹو گین کنٹرول آف دا سی ٹریڈ. تو انہوں نے پورا کنٹرول جو سی ٹریڈ یعنی سمندر سے جو تجارت چل رہی تھی اس پہ پورا اپنا کنٹرول کر دیا اینڈ فورسڈ انڈین ٹریڈرس ٹو ورک ایز دیئر ایجنٹس. تو انڈین جو ٹریڈرس تھے ان کو اس چیز پہ مجبور کیا کہ وہ ان کے ایجنٹ کام کریں. الٹیمیٹلی دا انگلش ایمرجڈ ایز اے موسٹ سکسیزفل کمرشل اینڈ پولیٹیکل پاور ان دا سب کنٹیننٹس. تو کیا ہوا پھر جو تھے یہ آخر پہ جو انگلش جو تھے انہوں نے کیا کیا ایمرج ایز موسٹ سکسیزفل کمرشل. تو پانی یعنی جہازوں کے ذریعے انہوں نے کامیابی حاصل کی کمرشل اور پولیٹیکل پاورز میں جو انہوں نے ذیلی بر اعظم میں یہ شروع کیا. The spurt in demand for goods like textile lead to a great expansion of the crafts spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. تو کہتا ہے کہ انہوں نے spurt in demand for goods تو انہوں نے جان فشانی کی پوری محنت سے کیا کیا for goods like textile lead to the great expansion of the crafts of spinning. تو انہوں نے کیا کیا پھر پوری کھلی طرح سے یہ کپڑا بنانے کی تجارت شروع کی. آف اسپننگ وہ دھاگے کو کاٹنا, ویونگ بننا, بلیچ کرنا, ڈائی کرنا ایٹسٹرا. ود مور اینڈ مور پیپل ٹیکنگ دیم اپ بہت سارے لوگ ان کو اس تجارت میں لگے. انڈین ٹیکسٹائل ڈیزائنس بیکیم انکریزنگ ریفائنڈ. تو کیا ہوا پھر جو یہ انڈین ٹیکسٹائل جو تھی تو بیکیم انکریزنگلی یہ بڑھنے لگی اچھی طرح سے انکریزنگ ریفائنڈ اور یہ صاف ہونے لگے. وہاں پہ اس کو کپڑے کو بننا کاتنا وغیرہ سب کچھ کرنے لگے خود ہی اور ان کو صاف طرح سے یہ انکریزنگ ہونے لگی. However, this period also saw the decline of the independence of crafts person. تو اس پیریڈز میں کیا ہوا یہ جو آزادی تھی کرافٹ پرسن کی وہ ختم ہوئی. They now began to work on a system of advance which meant that they had to weave cloth which was already promised to European agent. کہتا ہے they now تو اب یہ کیا کرنے لگے began to work on system of advance تو یہ ایک سسٹم کے ساتھ کام کرنے لگے which meant that they had to weave cloth تو یہ کپڑا بننے لگے which was already promised to Europe agent جو یورپین ایجنٹ تھے ان کے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا. Weavers no longer had the liberty of selling their own cloth or weaving their own pattern. تو لیکن جو ویورس تھے ان کو یہ آزادی نہیں تھی کہ وہ خود اپنا بنایا ہوا کپڑا بیچ سکیں یا وہ اپنی مرضی یا اپنی پیٹرن کے ساتھ اس کپڑے کو بنا سکیں. They had to
reproduced the design supplied to them by the company agent. تو ان کو ڈیزائن جو تھا وہ کون دے رہا تھا؟ وہ جو کمپنی کے ایجنٹس ہوتے تھے. The 18th century saw the rise of Bombay. تو 18ویں صدی میں کیا ہوا؟ یہ بمبے شہر کو یعنی یہ آگے اس میں رائز یعنی اٹھنے لگا اب کچھ. کلکتہ اینڈ مدراس یہ بھی فارم میں آگے کچھ پاور ان کو ملے. وچ آر نوڈل سٹیز ٹوڈے جو آج کیا ہیں بڑی ہی شہر ہیں یہاں پہ یہ بمبے، کلکتہ اور مدراس. کرافٹس اینڈ کامرس underwent major change as merchants and artisans such as weavers were moved into the black town established by the European companies within these new cities. تو پھر کیا ہوا وہاں پہ؟ یہ کرافٹس اینڈ کامرس underwent major change. یہ کرافٹس جو دستکاری وغیرہ تھی یا کامرس جو تھا اس میں کیا ہوئی؟ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی. جو مرچنٹس اور آرٹیشن جو آرٹس جو لوگ دستکاری وغیرہ کرتے تھے یا کیا تھے یہ ویورس جو یہ چیزیں بنتے تھے. ویئر مووڈ انٹو بلیک ٹاؤنس ان کو کہاں پہ جانا پڑا؟ بلیک ٹاؤنس میں. اسٹیبلشڈ بائی دا یورپین کمپنی ود ان دیز نیو سٹیز ان نئے شہروں میں جو یورپین کمپنیز نے یہ بنائے تھے. دا بلیکس آر نیٹو ٹریڈرس اینڈ کرافٹ پرسنس were confined here while the white rulers occupied the superior residence of the forts St. George in Madras or Fort St. William in Calcutta. The story of crafts and commerce in the 18th century will be taken up new next year. تو کیا ہوا پھر؟ دا بلیک جو تھے اور یہ جو تھے یعنی ادھری کے رہنے والے نیٹیو بلیک اینڈ نیٹیو ٹریڈرس جو کالے اور یہ وہاں کے رہنے والے جو تجارتی تھے اور کرافٹ پرسنس ویئر کنفائنڈ ہیئر وائل دا وائٹ رولرس آکیپائڈ دا سپیریئر ریزیڈنس آف دا پورٹ ایس ٹی جارج ان مدراس اینڈ ایس ٹی جو ولیم ان کیلکٹا. تو یہ جو وائٹ رولرس جو تھے تو انہوں نے آکیپائی کر لی سپیریئر یعنی جو اچھی اچھی ریزیڈنسز جو تھی اچھی اچھی جگہیں جیسے آفتہ پورٹ جو ایس ٹی جارج تھا وہ مدراس میں رہا اور پورٹ ایس ٹی ولیم ان کلکتہ. دا اسٹوری آف کرافٹ اینڈ کامرس ان 18th century ول بی ٹیکن اپ نیکسٹ ایئر. تو یہ اب کہانی جو تھی یہ اس کی کرافٹس کی اور کامرس کی ان دا 18th century ول بی ٹیکن اپ نیکسٹ ایئر. اب اس کو دوسرے سال میں لیا گیا. واسکو ڈی گاما اینڈ کرسٹوفر کولمبس. In the 15th century, European sailor undertook unprecedented exploration of the sea routes. They were driven by the desire of find ways of reaching the Indian subcontinent and obtaining spice. یہ واسکو ڈی گاما وہاں سے یہاں پہ آیا کس کے لیے؟ اس کو مسالوں کی تلاش تھی. واسکو ڈی گاما یہ پرتگیز سیلر. یہ کون تھا؟ ایک پرتگال کا یہ جہاز ران تھا. سیلر ڈاؤن دا افریقن کوسٹ وینٹ راؤنڈ دا کیپ آف گڈ ہوپ اینڈ کراسڈ اوور دا انڈین اوشن. تو یہ بڑی امید لا کے انڈین اوشن کو کراس کر کے آیا. ہز فرسٹ جرنی ٹک مور دین اے ایئر. اس کا جو پہلا سفر تھا وہ 1 سال سے زیادہ تھا. ہی ریچڈ کیلکٹ ان 1898. 1498 میں یہ کہاں پہنچا؟ کیلکٹ میں. اینڈ ریٹرن ٹو لسبن دا کیپٹل آف پرتگالز دا فالوئنگ ایئرس. تو دوسرے سال میں یہ کہاں پہنچا؟ پرتگالز میں. ہی لاسٹ 2 آف ہز 4 شپس. اس نے اپنے 4 جہازوں میں سے 2 جہاز جو تھے وہ کھو دیے. اینڈ آف دا 170 مین ایٹ دا اسٹارٹ آف دا جرنی کے سفر کے شروع میں اس نے 170 لوگ اور 2 جہاز اپنے کھو دیے. اونلی 54 سروائیوڈ. صرف 54 آدمی جو تھے وہ اس کے ساتھ رہے. ان اسپائٹ آف دا اوبیس ہزارڈ
The route that were opened up proved to be extremely profitable. تو جو وہ روٹس جو راستے جو تو کھولے گئے اب proved to be extremely profitable، اب وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئے. اینڈ ہی واز فالوڈ بائی انگلش، ڈچز اینڈ فرینچ سیلر. تو اس نے کن کا پھر ان کے نقل شروع کی، کس کی؟ انگلش جو ڈچز اور فرینچ سیلر جو تھے. دا سرچ فار سی روٹس ٹو انڈیا ہیڈ another unexpected fall out on the expansion of the earth was round. Christopher Columbus, an Italian, decided to sail westwards across the Atlantic Ocean to find a route to India. تو یہ کرسٹوفر جو تھا یا کولمبس یا اٹالین جو تھے، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ویسٹ ورڈ سے جو تھا یہ اٹلانٹک اوشن سے یہ راستہ ڈھونڈیں گے، کہاں پہ جانے کا؟ انڈیا میں. ہی لینڈڈ ان دا ویسٹ انڈیز which got their name because of this confusion in 1892. He was followed by sailors and conquerors from Spain and Portugal who occupied large part of Central and South America, often destroying earlier settlement in the area. تو پھر یہ اس نے یہ کیا کیا؟ he was followed by the سیلرس نے اس کا پیچھا کیا. اینڈ کنکور فرام اسپین اینڈ پرتگال سے، یہ پرتگال سے ہوتا ہوا. ہو اوکیپائڈ لارج پارٹس آف سینٹرل اینڈ ساؤتھ امریکہ، جنہوں نے یہ پھر سینٹرل اور ساؤتھ افریقہ کا بہت سارا حصہ جو تھا وہ گھیر لیا. اوفن ڈسٹرائنگ ارلیئر سیٹلمنٹ ان دا ایریا. تو اکثر وہاں سے کیا ہوا؟ ڈسٹرائنگ، ختم ہوا ارلیئر سیٹلمنٹ ان دا ایریا، جو پہلے سے وہ پھر سیٹلمنٹ تھی وہ اس کو بھی ختم کیا. تو یہیں پہ ہمارا یہ چیپٹر ہے یہ ختم ہوتا ہے. اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ